بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ الانبیاء ہے۔ اس صورت میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے واقعات سنا کے تسلی دی۔ ابتدا میں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے میرے محبوب، لوگوں کو بتائیں کہ حساب قریب پہنچ چکا ہے۔ جو ہی مرو گے، من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کے قیامت کے مراحل شروع ہو گئے۔ لوگوں کو بتائیں۔ وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ ہیں، ان کی حالت یہ ہے بالکل اللہ سے منہ موڑنے والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بے پردگی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو بالکل ہمیں بتلاتی ہیں کہ امت مسلمہ کا معاشرہ آخرت سے بالکل غافل ہے، اپنے حساب کتاب سے بالکل غافل ہے۔ اللہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جو میدان معاشر میں کرنا، اس سے بالکل غافل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا کا ہر گزرنے والا دن وہ موت کے قریب مجھے کرتا جا رہا ہے۔ وارتحلت الآخرہ مقبرہ، اور ہر گزرنے والا دن میری آخرت کو مجھ سے قریب کر رہا ہے۔ وکل واحد منہما بنون، کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا والے ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، اے لوگو، اے میرے ماننے والو، تم آخرت والے بننا۔ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بننا، دنیا والے نہ بننا۔ دنیا والے نہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں کمانے، کاروبار نہیں کرنا، جاب نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہے کہ جاب اور کاروبار کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پھر مشرکین مکہ ایمان نہ لے کے آتے، اس کی وجہ یہ اللہ نے بتلائی کہ وہ پکارتے تھے، حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو محمد ہے یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھی نبوت دی، جن کے اوپر بھی وحی بھیجی، وہ مرد ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ لباس بھی پہنتے تھے، وہ پیتے بھی تھے، وہ شادیاں بھی کرتے تھے۔ اور ایک وقت مقرر کے بعد جس طرح عام آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، پیغمبر بھی دنیا سے چلے جاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے محبوب، آپ سے پہلے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں گزرا جس کے لیے ہم نے ہمیشہ کی دنیا طے کر دی ہو، مگر وہ اپنے وقت پر جب اس کا مقررہ وقت آیا وہ دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو بھی ہم نے قیامت تک کے لیے دنیا میں نہیں ٹھہرایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لے کے آئے اور عرض کیا، یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے حبیب، اے فرشتوں کے حبیب، اے میرے حبیب، جتنی مرضی دنیا میں زندگی گزار لیں، فإنک میت، ایک دن آئے گا آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی، دنیا سے جانا پڑے گا۔ ماں باپ، بیوی بچے، کاروبار، گھر بار، رشتہ دار، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی جدائی آئے گی۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جیسا مرضی عمل کریں، امت کو بتلائیں، اچھے اعمال کریں یا گناہ گاری والی زندگی اختیار کریں، اس کا بدلہ تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، یہ بھی یاد رکھیں، جس سے چاہے جتنی مرضی محبت کریں، ایک دن جدائی آئے گی، جدائی کا لمحہ آئے گا، جدائی کا پل آئے گا۔ ماں اور باپ کے درمیان موت جدائی ڈال دیتی ہے، بیوی اور بچوں کے درمیان موت اور جدائی ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں کے درمیان موت جدائی ڈال دیتی ہے۔ امت کو بتلائیں، پہلے بھی نبی جتنے آئے چلے گئے، اے حبیب آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اسی طرح دنیا کا ہر بندہ اپنے وقت مقرر پر دنیا سے چلا جائے گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے لوگوں، ہم تمہارے اوپر تنگی کے حالات لے کے آئیں گے، ہم تمہارے اوپر فراخی کے حالات لے کے آئیں گے۔ کیوں؟ نَبْلُوكُمْ، تمہیں آزمانے کے لیے۔ ہم دیکھیں گے ہمارا شکر ادا کون کرتا ہے، ہم دیکھیں گے صبر کون کرتا ہے، ہم دیکھیں گے ناشکری کون کرتا ہے۔ تو جو شکر کرے گا، صبر کرے گا، اللہ جل جلالہ عزتوں کا تاج اس کے سر پہ رکھ دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے۔ یہ شورگوٹ کے بازار کا ترازو نہیں ہے کہ گاہک نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا ہم نے ڈنڈی مار لی، ہاں جی، گاہک نے سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیا ہم نے
داغی سیب ڈال دیا، نہ نہ نہ، نازع الموازین القسط، انصاف کا ترازو ہوگا، اور کیسا انصاف کا؟ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ہاں کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، ہم اس کو اس کے سامنے لے کے آئیں گے، شور کوٹ کے فلاں دن میں، فلاں لمحے میں، فلاں لوگوں کے سامنے، یا لوگوں سے چھپے ہوئے تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ تیرے سامنے آج کیا جائے گا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہو، یہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، نہ کسی تکلیف کو تم سے دور کر سکتے ہیں، تو قوم کا جواب آگے سے یہ تھا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بتوں کی عبادت کرتے پایا، اس لیے ہم بھی انہی کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آباء و اجداد کا دین نہیں ہے، بلکہ دین وہی ہے جو اللہ کا ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے، دین وہی ہے جو اہل بیت اور صحابہ کا ہے، جو سند سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ ہمارے علاقے کی یہ رسم ہے شادی کے اوپر، ہمارے علاقے کی یہ رسم ہے غمی کے اوپر، او بھائی آپ کی رسومات کا نام دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اس لیے رواجی طریقوں کو چھوڑنا یہ ہر بندے پہ لازم ہے، اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں، ہاں جی، اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں کہ ہم نے رواجی دین کو چھوڑ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ قوم والے کسی میلے پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، اور جب واپس آئے تو دیکھا ہمارے سارے کے سارے معبود تو گرے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا ابراہیم یہ کس نے کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا لگا ہوا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ بولے اے ابراہیم تو جانتا یہ تو بات کرتے ہی نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جب یہ تمہاری سنتے نہیں ہیں، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان کو دور نہیں کر سکتے، پھر کیوں ان کی بات کرتے ہو؟ تو اور تو کوئی بات نہ بن پاڑی تو سب نے مشورہ کر کے یہ جواب دیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ او بھائی یہ کیسا خدا ہے جس کی مدد اس کے بندے کر رہے ہیں؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے۔ بدر میں مدد کی، احد میں مدد کی، حنین میں مدد کی، آج بھی جب امت مسلمہ رسول اللہ کی صفات کو اپنا کے کفر کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ آج بھی مدد کرے گا، آج بھی کریں۔ صفات تو پیدا ہوں، صفات تو پیدا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرے اندر جلانے کی طاقت ہے، ہم نے رکھی ہے، ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، برکت والی ہو جا۔ جو آگ انسانوں کو جلاتی ہے، درختوں کو جلاتی ہے، ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہے، وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی باقا نہ کر سکی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میرے بندو میں نے ایک ایسی کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے، تمہارے اوپر نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری باتیں ہیں، شورکٹ والوں کا تذکرہ ہے، رحمت گلونی والوں کا تذکرہ ہے۔ احنف بن قیس ایک مشہور تابعی ہیں، جب انہوں نے کسی سے یہ آیت سنی تو فرمایا ذرا قرآن تو لاؤ، میں بھی اپنا تذکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر سعادت مندوں کا تذکرہ تھا، وہ لوگ جنہوں نے مال بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آیات پڑھی جن میں کفار کا تذکرہ تھا، منافقین کا تذکرہ تھا، نافرمانوں کا تذکرہ تھا۔ ان دونوں قسم کی آیات کو پڑھ کے وہ کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورۃ توبہ کی آیات پڑھی جن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے گناہ بھی کیے اور نیک عمل بھی کیے اور توبہ بھی کی۔ ان آیاتوں کو پڑھ کے وہ پکار اٹھے ہاں یہ میرا تذکرہ ہے، یہ میرا تذکرہ ہے، مجھ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، اللہ کی توفیق سے نیک اعمال بھی ہو جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے اندر بھی ہیں۔ گناہ ہو جاتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ ہو جاتی ہے، تو میرے عزیزو قرآن میں آپ حضرات کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے توحید کے مضامین کو بیان فرمایا کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی اور اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو کامیاب کریں گے۔ پھر اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کا واقعہ، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حِكْمًا
حکمن و علم ونجیناہ، ہم نے لوط کو اپنے احکامات دیے، انہوں نے اس پہ عمل کیا، فنجیناہ، قوم کو تباہ کیا، ہم نے لوط کو کامیاب کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح نے جب ہمیں پکارا، یا اللہ یہ لوگ نہیں مانتے، ہمارے درمیان فیصلہ کرتے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا، امت کو غرق کیا اور نوح کو اور ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا کے کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، میں دکھ میں ہوں، آپ دکھ کو دور کر سکتے ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ فاستجبنا له، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما به من ضر، اور جو تکلیف اور جو پریشانی تھی ہم نے اپنے بندے ایوب سے دور کر دی۔ پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فنادى في الظلمات، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ یہ جو ہوئی ہے لغزش مجھ سے ہوئی ہے، آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فاستجبنا له، اللہ فرماتے ہم نے ان کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو دکھ اور تکلیف سے نجات دی۔ پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، وزکریا اذ نادى ربہ، جب زکریا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردن، اے اللہ میری اولاد کوئی نہیں ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارث دینے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کیا، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور انہیں سونے کو، یہ لوہے کو ان کے لیے نرم بنا دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور جو ہوا تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ یہ سارے کے سارے واقعات بیان فرما کے اللہ نے شور کوٹ والوں کو اور ساری انسانیت کو پیغام دیا کہ جب جب بھی تم پہ پریشانی آئے گی، اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ گے، تمہاری نظروں کو اللہ کبھی نہیں دھتکارے گا، تمہاری جھولی کو اللہ کبھی نہیں دھتکارے گا۔ پریشانی میں ہو، کاروباری ہے، گھریلو پریشانی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے کا مسئلہ ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھانا، اپنی جھولی کو آسمان کی طرف کرنا، اللہ جل جلالہ اپنی سنت کے مطابق تمہاری جھولی کو کبھی رد نہیں کرے گا، تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا حتی اذا فتیت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج ماجوج کو اللہ جل جلالہ چھوڑے گا۔ یاجوج ماجوج کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا کے اندر آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کریں گے، دجال کو مقام لد پہ قتل کریں گے اور سارے کے سارے مسلمانوں کو لے کے کوہ دور پہ چڑھ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ وہی فرمائیں گے اب میری ایک ایسی مخلوق نکلے گی جس سے لڑنے کی طاقت کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے، وہ یاجوج ماجوج ہوں گے جو جب نکلیں گے ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تباہ کریں گے، پانی پی جائیں گے، زمین والوں کو جو کوہ دور پہ نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چھوڑیں گے، اللہ جل جلالہ ان کے تیروں کو خون آلودہ واپس فرمائیں گے، تو ان کی زبانوں پہ یہ جملہ ہوگا ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ جب مسلمان کوہ دور پہ مالی اسباب کی وجہ سے تنگ ہو جائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گی اور ان کا کھانا پینا سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح سے ان کا پیٹ بھرا جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اے اللہ اس مخلوق کو ختم فرما دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردن میں کیڑے پڑیں گے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، پھر پوری دنیا کے اندر امن اور اسلام ہوگا اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اتنی برکت ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، لوگ انار کے چھلکے کو چھتری کے طور پہ، چھت کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زبور میں بھی یہ لکھ دیا تھا کہ ہمارے نیک بندے ہی دنیا کے وارث ہوں گے۔ آج بھی اگر ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو زندہ کریں گے تو جس طرح صحابہ نے روم اور ایران والوں کو شکست دی اور دنیا کا اقتدار حاصل کیا، اللہ ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرما دیں گے۔
سورت کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کی جائے، صرف زبان پہ حضور سے درود پڑھا جائے، زندگی، اولاد کی زندگی، کاروبار، معاشرتی، اخلاقی، معاملاتی اور عبادتی زندگی ساری کی ساری رسول اللہ کے خلاف ہو اور ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے کہ حضور ہمیں بخشوا لیں گے، تو میرے بھائیوں یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن اس امت کے لیے نازل ہوا، یہی قرآن اس امت کے خلاف، لوگوں کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہاں، آگے سورۃ الحج ہے۔ اس سورت میں اللہ نے حج کے احکامات بیان فرمائے، اسی مناسبت سے اس کا نام حج رکھا گیا، اور اس کی ابتدا میں اللہ عجیب اور غریب آیت لے کے آئے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو، شور گٹ والو ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے، قیامت کے دن جو زمین اور آسمان سے کیا جائے گا وہ کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکے گی۔ یوم ترون، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی خواتین اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہوں گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، میرے محبوب لوگوں کو آپ دیکھیں گے پریشان اور مدہوش پھر رہے ہوں گے، کوئی کدھر گر رہا ہوگا، کوئی کدھر گر رہا ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن تیرے رب کی پکڑ اور تیرے رب کا عذاب وہ بڑا سخت ہوگا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سارے کے سارے مرد اور عورت ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس دن کی ہولناکیاں اور پریشانیاں اور وحشت اور دہشت اتنی ہوگی کہ کوئی بندہ دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے انسانی زندگی کے 7 مراحل کو بیان فرمایا، انا خلقناکم من تراب، شورگٹ والوں تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کو ہم نے ایک گندے پانی کی شکل دی، ثم من علقہ، پھر اس گندے پانی کو ہم نے خون کے لوتھڑے کی شکل دی، ثم من مضغہ، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ایک وقت مقرر تک ماں کے پیٹ میں تمہیں ٹھہرایا، پھر اپنے حکم سے جب وہ مدت پوری ہوئی تمہیں ایک خوبصورت شکل دے کے ہم نے دنیا میں ہم تمہیں لے کے آئے، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تمہیں جوانی تک پہنچایا اور تمہیں علم اور ہم نے تمہیں کمال دیا، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ، پھر تم میں کوئی جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، پھر ہم کسی کو بڑھاپے تک کی عمر دے دیتے ہیں۔ ہر انسان کو میں اور آپ ان سارے کے سارے مراحل سے گزرے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے یہ سارے مراحل پائے تکمیل تک پہنچائے، ایک وقت آئے گا ہم تمہیں دوبارہ اسی زمین سے نکالیں گے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ نہیں، میرے محبوب انہیں بتائیں، وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر کے اور تنگی کے حالات لے کے تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم معیشت تنگ کریں گے، اولاد کو جوانی کے اندر فوت کر دیں گے، ہاں جی، اور طرح طرح کے حالات اور پریشانیاں لے کے آئیں گے، دیکھیں گے صبر کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے 6 مذاہب کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے مسلمان جو اللہ کی وحدانیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اور ان کو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ پھر عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں انہیں اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ پھر صابی جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ پھر مجوسی جو کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ سورج اور چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرک یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے، جس طرح آج بھی ہندوستان والے یہ گائے وغیرہ کو پوجتے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد جبل ابی قیس پہ کھڑے ہو کے حج کا اعلان کیا اپنے زمانے کے اندر، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی آواز کو زمین و آسمان میں جتنے لوگ تھے یا بعد میں آئیں گے سب تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو، آواز کو پہنچا دیا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کی 4 صفات کو بیان فرمایا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کے کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے اللہ کی پیشی میں کھڑے ہونا ہے، اور ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور چوتھی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ساری کی ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور رمضان کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت بہت زیادہ فرماتے تھے، سخی بہت تھے، زکوٰۃ بھی ادا کریں، فطرانہ بھی ادا کریں، اور یہ چیزیں ادا کر کے پھر بس نہ کریں، اس کے علاوہ بھی ادا کریں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، یہ جو تم خرچ کرو گے یا جو تم قربانی کرتے ہو، تمہاری قربانی کا گوشت بھی ہم تک نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، ولکن ینال التقوی منکم، لیکن جو تمہارے سینے میں جو جذبہ ہوتا ہے، تمہارے سینے میں جو نیت ہوتی ہے کہ اس نیت سے میں جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اس نیت سے میں مسجد کو پیسے دے رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم تک تو وہ نیت پہنچتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے دکھاوے کے لیے کون ذبح کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کون مسجد کو پیسے دے رہا ہے، دکھاوے کے لیے کون غریب کے گھر کے راشن کو بندوبست کر رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ میرے عزیز و نیت کا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے، اور ابتدا میں اللہ نے صبر کا حکم دیا۔ جب مسلمانوں کے قدم مدینہ میں جم گئے اور کفار لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں ہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کے دلوں کو ہم عقل دیں، ان کے کانوں کو صحیح سننے کی صلاحیت دیں، ان کی آنکھوں کو صحیح دیکھنے کی صلاحیت دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، فإنها لا تعمى الابصار، اصل معاملہ آنکھوں کے اندھا ہونے کا نہیں ہے، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، اثر معاملہ دلوں کے اندھا ہونے کا ہے جو سینے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دل پہ بے ایمانی کی مہر لگ جائے تو دنیا میں بھی مسئلہ ہے، آخرت میں بھی مسئلہ ہے۔ اور اس لیے شاعر کہتا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت کے شعلے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کی محبت، یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے مکھی کی مثال دے کے سمجھایا، وہ لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اتنی بات سمجھیں، تم اتنی بات سمجھو، ایک مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، تم تو اس مکھی سے وہ کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ جو بت ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ بھی تمہارے نفع اور تمہارے نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس سورت کے اخیر میں اللہ نے، اس پارے کے اخیر میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدے کرو۔ پھر فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جب اللہ کے نام پہ لڑنے کا موقع ہے تو لڑنا بھی ہے، خرچ کرنے کا موقع ہے خرچ بھی کرنا ہے، جب نظریں جھکانے کا موقع ہے نظریں بھی جھکانی ہے۔ پھر فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہی سارا کا سارا دین ہم نے ابراہیم کو بھی عطا فرمایا، جو ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی یعنی اللہ کے دین، قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کو مضبوطی سے تھامو۔ جو بھی ان کو تھام کے زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا ہوا مولاکم، شور کوٹ والو تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے، نعم المولا، کتنا ہی بہترین دوست ہے، وہ نعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کرے ہمیں قرآن کی ان باتوں پہ یقین آ جائے۔